السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ وہ تلاوت کیا ہے، ترجمہ احباب نے سنا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے سحری کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے، جو بیان ہے، وہ سحری کے احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ اجازت دی ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا نمایاں ہو جائے سیاہ دھاگے سے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ عیسائی عالم تھے اور اپنے بنو طے قبیلے کے سردار تھے، اور ان کا والد بڑا مشہور سخی انسان حاتم طائی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم، تو یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہوئے۔ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے تو بڑا ایک اچھا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ 2 میں نے رسیاں لی ہوئی ہیں، ایک رسی سیاہ رنگ کی ہے اور ایک رسی سفید رنگ کی ہے۔ دونوں رسیوں کو میں اپنے سرہانے رکھ لیتا ہوں اور سحری کھاتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ دونوں رسیاں نمایاں نظر آنے لگ جاتی ہیں تو پھر میں اپنا سحری کا کھانا چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر مسکرا بھی پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عدی، تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہے کہ جس کا ایک کنارہ مشرق کو اور دوسرا مغرب کو چھو رہا ہے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہاں سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح و صادق کی روشنی ہے۔ تو یہ اس آیت کا مطلب تھا کہ رات کا اندھیرا چلا جائے اور صبح و صادق کی روشنی نمودار ہو جائے،
تو اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو۔ ایک بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ جناب عدی حالانکہ ایک عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے اور بڑے دانا، سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی آیت کا از خود مفہوم نہیں سمجھ سکے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سمجھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر حدیث رسول کے بغیر قرآن کو کوئی سمجھنا چاہے گا، وہ اپنی لغت کے زور پر یا فلسفے کے زور پر یا منطق کے زور پر یا زبان دانی کے زور پر یا اشعار کے زور پر، تو وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات، ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح جا کر قرآن مجید سمجھ آئے گا۔ تو خیر، بات عرض یہ کر رہا تھا کہ سحری کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا کہ سحری کا کھانا کھاؤ جب تک کہ تمہارے لیے صبح صادق کی روشنی نمودار نہ ہو جائے، رات کا اندھیرا چلا نہ جائے۔ سحری کے حوالے سے آج کے درس میں ہم 3-4 اہم باتیں جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، یعنی یہ بڑا ہی مبارک اور بابرکت کھانا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحریوں کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک امت کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، یہ بڑا بابرکت کھانا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اس کے موضوع پر یہ دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثۃ، کہ برکت اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 الجماعت، جماعت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی جماعتی زندگی یہ بابرکت زندگی ہے۔ ایک آدمی اکیلا زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا، اور ایک وہ شخص جو ایک جماعت کے اندر رہ کر زندگی گزارتا ہے، دونوں شخصوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جماعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی مثال ایک ایسی بکری کی ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے الگ الگ وہ رہتی ہے اور کسی بھی وقت وہ بھیڑیے کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی جماعتی زندگی سے الگ ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ کسی وقت بھی شیطان بھیڑیے کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے، 2 ہوں تو شیطان کچھ دور ہو جاتا ہے، 3 ہوں تو اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ شیطان اکیلے شخص کے اوپر اپنا کلچ جو ہوتا ہے وہ جلدی ڈال لیتا ہے اور وہ جلدی اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البرکۃ فی ثلاثۃ، کہ برکت 3 چیزوں میں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا الجماعت، جماعتی زندگی، اور بڑی مشہور روایت ہے، حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماعت، لہٰذا ہمیں جماعتی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے، جماعتی زندگی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جماعتی زندگی کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والثرید، اور یہ سرید کا کھانا۔ سرید کا کھانا کون سا کھانا ہوتا ہے؟ یہ جو شوربہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، گوشت کا شوربہ ہو یا چنے کا شوربہ ہو، تو اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے، چھوٹے پیس کر کے ان کو بھگو دیا جائے، جب وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں پھر ان کو کھایا جائے، تناول کیا جائے، تو یہ سرید کا کھانا۔ نبی اکرم رسول مکرم سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرید کا کھانا بڑا ہی پسندیدہ تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، کہ عائشہ صدیقہ کی فضیلت باقی عورتوں پر، باقی بیویوں پر وہ ایسے ہے کہ جس طرح سرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرید کا کھانا بڑا محبوب کھانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ تو سرید جو ہے اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والسحور، اور سحری کے کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لہٰذا یہ 3 چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے، میٹھے لبوں سے ارشاد فرمایا کہ جماعت میں برکت ہے، سرید کے کھانے میں برکت ہے، اور سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ سحریوں کا کھانا ہے، کیونکہ اہل کتاب کا جو روزہ ہوتا تھا وہ یعنی 8 پہرہ روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، اور وہ 8 پہر کے بعد وہ روزہ افطار کیا، سحری کا کھانا وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ سحری کا کھانا صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اجازت اور یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ سحری کا کھانا ہے۔ لہٰذا یہ تیسری حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سحری کا کھانا ایک اسپیشل کھانا ہے، بڑا بابرکت کھانا ہے۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بڑے ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے سحری کے کھانے کی طرف بلایا، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور، سحری کے کھانے کی طرف آپ نے مجھے دعوت دی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حلم الی الغداء المبارک، کہ اے عرباض آ ایک ایسے صبح کے کھانے کی طرف کہ جو بڑا بابرکت کھانا ہے، الغداء المبارک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو کہا، لہٰذا یہ سحری کا کھانا ایک مبارک کھانا ہے۔
سیدنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زیادہ نہ صحیح صرف ایک گھونٹ پانی کا ہی لے سکتا ہو تو پانی کا ایک گھونٹ لے کر ہی وہ سحری کر لے۔ فرمایا کہ یہ جو سحری کا کھانا ہے، اس کا کھانا جو ہے اکلہ برکتن فلا تدعوہا، اس کا کھانا بابرکت کھانا ہے، تم اس کو چھوڑا نہ کرو۔ وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنَ الْمَاءِ، اگرچہ کوئی آدمی پانی کا ایک گھونٹ ہی لے لے تو وہ بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور جو ملائکہ ہیں وہ سحری کا کھانا کھانے والوں پر وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ یعنی رحمت کا نزول کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول وہ مومن بندوں پہ بھی کرتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرتا ہے، اور اسی طرح جو فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ہے اس سے مراد ہے یعنی رحمت کی دعا کرنا، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ 5 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحریوں کے کھانوں میں برکت ہے، سحری کیا کرو۔ دوسری حدیث، اللہ نے 3 چیزوں میں برکت رکھی ہے، جماعت، سرید اور سحری۔ اور تیسری حدیث، اہل کتاب اور اہل اسلام کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز وہ سحری کا کھانا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں آپ نے سحری کے کھانے کو الغداء المبارک یعنی بابرکت صبح کا کھانا قرار دیا، اور 5ویں حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا ہی لینا ہو تو وہ ایک گھونٹ پانی کا ہی لے کر سحری ضرور کھایا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ تو گویا کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے سحری کے کھانے کے بابرکت ہونے کے حوالے سے یہ 5 احادیث بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع ہے سحری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سحری جتنا ہو سکے یہ تاخیر سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی اذان ہونے میں پورا گھنٹہ پڑا ہوا ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی سحری کر کے بندہ بیٹھ جائے، یہ طریقہ کار اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں، بلکہ جتنا زیادہ اس کو اذان کے قریب کیا جائے اور سحری کو تاخیر کے ساتھ کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی ایک حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر اللہ کے رسول اٹھے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ جناب زید بن ثابت سے وہ انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے زید بن ثابت، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سحری کی اور سحری کے بعد پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ یہ بتائیں کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا کو وقفہ تھا، کتنا درمیان میں دورانیہ تھا؟ تو جناب سیدنا زید بیان کرتے ہیں کہ قدر 50 آیہ، کہ وہ 50 آیتوں کا فاصلہ تھا، یعنی جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنا کو صرف درمیان میں وقفہ تھا سحری کے کھانے کے بعد اور اذان کے درمیان۔ لہٰذا یہ 50 آیتیں، یہ کتنا ٹائم اس پہ لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 نہیں تو 7 منٹ لگ جائیں گے، یعنی بس اتنا سا وقفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ معلوم ہوا کہ سحری کو جتنا زیادہ تاخیر سے کیا جائے بہتر ہے۔ دوسری حدیث،
سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے اہل خانہ میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان سحری کیا کرتا تھا، ثم تکون سرعتی، اس کے بعد مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں جلدی میں اٹھوں اور میں مسجد میں جاؤں، ان ادرک الصلاۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جا کر فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز میں مل جاؤں۔ تو جناب سہل بن سعد صحابی رسول وہ بھی اپنا یہ عمل بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان سحری کرتا اور پھر میں جلدی اٹھ کر مسجد میں چلا جاتا کہ کہیں میری نماز نہ نکل جائے، میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز پڑھوں۔ تو گویا کہ یہ دو احادیث ہو گئیں اس موضوع پر کہ سحری کو جتنا زیادہ تاخیر سے کیا جائے یہ بہتر ہے۔ سیدنا عمر بن میمون صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عمر بن میمون تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری حدیث ہے، فرمایا کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ افطاری کرنے میں وہ سب سے زیادہ جلدی کرنے والے تھے، یعنی افطاری کرنے میں لیٹ نہیں کرتے تھے، جو ہی وقت ہو جاتا فوراً افطاری کر لیتے، اور سحری کرنے میں وہ تاخیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل ہے۔ اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک وتیرہ اور ایک روٹین ہی بنا رکھی ہے کہ انہوں نے سحری وہ 10 منٹ 12 منٹ پہلے کرنی ہے اور افطاری 10 12 منٹ 15 منٹ بعد میں کرنی ہے، اس لیے کہ انہیں صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور یہ سنت، یہ طریقہ، یہ ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ بلا پسند ہو بھی کیسے کہ یہ لوگ تو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ساتھ ویسے ہی اپنی ایک عداوت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والے، لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام کے عمل کے برعکس افطاری وہ لیٹ کرتے ہیں اور سحری جلدی کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا، وہ افطاری جلدی کرتے تھے اور سحری تاخیر سے کرتے تھے۔ چوتھی حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من اخلاق النبوہ، کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، نبوت کی جو یعنی عادات ہیں ان میں سے 3 چیزیں تمام نبیوں کے اندر مشترک تھیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی؟ فرمایا تعجیل الافطار، افطار جلدی کرنا۔ پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کا یہ عمل تھا، اب اس حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ افطاری جلدی کیا کرتے تھے، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، اور سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، اور تیسرا ان کی جو عادت اور تیسرا ان کا جو ایک مشترکہ عمل تھا وہ کیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہاتھ بالکل چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور جس طرح کے بعض احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ 3 عمل تھے، ایک سحری یعنی افطاری جلدی کرنا، اور دوسرا عمل سحری تاخیر سے کرنا، اور تیسرا عمل دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا۔ 5ویں حدیث اس کے بارے میں یہ ہے
کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے، والاناء فی یدہ، اور اس کے ہاتھ کے اندر ابھی برتن موجود ہے، اس نے پلیٹ کے اندر چاول ڈالے ہوئے ہیں یا کسی پیالے کے اندر سالن ڈالا ہوا ہے، وہ ابھی اپنی سحری کھا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضعہ، پس وہ نہ رکھے اس برتن کو، حتیٰ یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو اس میں سے پورا کر لے، یقضی حاجتہ منہ، لہٰذا یہ جو ہوتا ہے نا کہ 1-2 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو بعض لوگ بڑا شور ڈالنے لگ جاتے ہیں، دیکھو جی دیکھو اذان شروع ہو گئی ہے، بند کر دو بند کر دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 1-2 منٹ اوپر ہو بھی جائیں، اذان شروع بھی ہو جائے تو اپنی سحری کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 احادیث میں نے آپ کو اس موضوع پر بیان کی ہیں کہ سحری کا جو کھانا ہے اس کو جتنا ہو سکے تاخیر سے کھانا چاہیے، اس کو لیٹ کھانا چاہیے، یعنی اذان کے قریب جا کر یہ کھانا کھانا چاہیے، پہلے ہی 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ سحری کر کے بیٹھ جانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ 2 باتیں ہم نے بیان کی، پہلی بات کہ سحری کا کھانا ایک بابرکت کھانا ہے، دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ سحری کے کھانے کو جتنا تاخیر سے کیا جائے بہتر ہے۔ اب تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ سحری کا کھانا کس چیز پر ہونا چاہیے، آپ کی مرضی ہے، اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، ہاں حلال کے اوپر کھانا ہونا چاہیے، حلال کھانا ہو، طیب کھانا ہو، حرام کا کھانا اس کے ساتھ سحریاں کرنا، افطاریاں کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ حرام کھانے سے اسلام نے ویسے ہی، تو حلال کا کھانا ہے، آپ کے سامنے چاول ہیں یا روٹی ہے، پراٹھے ہیں، ڈبل روٹی ہے، دہی ہے، لسی ہے، جو بھی آپ تناول کرنا چاہیں کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا نعمہ سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ اب ہم تو کبھی کھجور سحری میں استعمال ہی نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں سحری کے وقت دہی پڑا ہوتا ہے، پراٹھے پڑے ہوتے ہیں، انڈے پڑے ہوتے ہیں، آملیٹ پڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی یا پھر یہ ہے کہ سالن مختلف قسم کے، لیکن ہم سحری کے کھانے میں کھجور کا کوئی عمل دخل نہیں رکھتے، حالانکہ کھجور کو صرف افطاری کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سحری وہ کھجور کی سحری ہے، لہٰذا کھجور کو بھی اپنی سحریوں کا اور سحری کے دسترخوان کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اور یہ کھجور بھی اپنے سحری کے دسترخوان میں رکھنی چاہیے۔ چوتھی بات جو ہمارے اس درس کے اندر متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ابھی نہانا ہوتا ہے، اس نے غسل کرنا ہوتا ہے، اور ادھر سے یعنی افطار سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہانا اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے، اگر وہ نہانے کے لیے چلا گیا اور اذان شروع ہو جائے گی اور اس کی سحری رہ جائے گی، اس حوالے سے اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ پہلے سحری کھا لی جائے وضو کر کے، استنجا کر کے، اور بعد میں یعنی کہ سحری کھانے کے بعد بندہ اپنا غسل مکمل کر لے اور اس کے بعد پھر بندہ نماز پڑھ لے۔ جناب سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ یعنی ابو بکر
اور ان کا باپ عبد الرحمن، یہ دونوں تابعی وہ ایک دفعہ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو ان سے جا کر انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے غسل کرنا ہو اور افطاری سحری میں ٹائم تھوڑا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کبھی آپ نے نہانا ہوتا تھا تو آپ پہلے سحری کر لیتے تھے، ثم یصومہ، پھر آپ اس کے بعد یعنی روزہ رکھتے تھے، یعنی پہلے آپ روزہ رکھ لیتے، سحری کر لیتے اور اس کے بعد نہا لیتے۔ فرماتے ہیں ابو بکر اور عبد الرحمن، پہلے ہم نے یہ مسئلہ اماں جی سیدہ عائشہ سے پوچھا، پھر ہم یہاں سے اٹھ کر سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہا، چونکہ وہ بھی امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور ازدواجی زندگی وہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں، لہٰذا انہوں نے بھی جا کر یہ بات بیان کی کہ ہاں ایسے ہی ہے، لہٰذا یعنی جو آدمی اس طرح کیفیت میں ہو کہ پہلے نہ اٹھ سکا ہو، ٹائم تھوڑا ہو، سحری کھانے کا ہی ٹائم ہو، پہلے سحری کھا لے، بعد میں غسل کر لے اور نماز پڑھ۔ یہ مسئلہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ سحری کا کھانا یہ بڑا بابرکت کھانا ہے، دوسرا مسئلہ سحری کا کھانا جتنا ہو سکے تاخیر سے کھانا چاہیے، اور تیسرا مسئلہ بہترین سحری وہ کھجور کی سحری ہے، اور چوتھا مسئلہ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ سحری کے یعنی کھانے سے پہلے یعنی بندہ پہلے سحری کھا کے بعد میں بھی فرض غسل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اب چھٹا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچواں مسئلہ کہ بعض لوگوں نے یہ سحری کے وقت کے لیے وہ سحری کی ایک دعا بنا رکھی ہے، وہ دعا اپنے پاس ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ جو دعا ہے یہ من گھڑت دعا ہے، خود ساختہ دعا ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو جال سازی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پکڑی جاتی ہے۔ ایک آدمی آج کا روزہ رکھ رہا ہے اور آج کے روزے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غدن تو آنے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو گزشتہ دن ہوتا ہے اس کو امس کہا جاتا ہے، جو آنے والا دن ہو اس کو غدن کہا جاتا ہے، جو موجودہ دن ہو اس کو الیوم کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ انگلش کے اندر یہ فرق بڑا اچھی طرح پہچانتے ہیں، گزرے ہوئے دن کو یسٹرڈے کہتے ہیں، آنے والے دن کو ٹومارو کہتے ہیں، موجودہ دن کو ٹو ڈے کہا جاتا ہے، تو اسی طرح عربی زبان کے اندر گزشتہ دن کو امس اور آنے والے دن کو غدن اور موجودہ دن کو الیوم، تو یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ تین الفاظ ہیں۔ اب روزہ آج رکھ رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں رمضان کے مہینے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جال سازی ہے، تو جال سازی جو ہوتی ہے وہ بہرحال پکڑی ضرور جاتی ہے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ سحری کے حوالے سے یہ چند ایک مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ سحری کے حوالے سے ان مسائل کو توجہ سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ سحری کا کھانا ایک بڑا بابرکت کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا بابرکت کھانا قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے عرض کی ہے کہ سحری کا کھانا جتنا ہو سکے تاخیر سے کھانا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگوں کی ایک وہ اپنا چونکہ
الگ سے مذہبی تشخص قائم رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اخبارات پر بھی اور ہر جگہ پر بھی ان کا ایک الگ ہی ٹائم ہوتا ہے، سحری عام مسلمانوں سے پہلے اور افطاری عام مسلمانوں کے بعد۔ یہ طریقہ کار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کی سنت کے بھی خلاف ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہترین سحری کا کھانا وہ کھجور کا کھانا ہے، لہٰذا کھجور کو بھی اپنی سحریوں کے دسترخوان کی زینت بنانا چاہیے۔ اور چوتھی بات، حالت جنابت میں بھی انسان سحری کا کھانا کھا سکتا ہے۔ اور پانچویں بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے کھانے کے لیے الفاظ میں کوئی نیت کرنا، ہاں نیت جو ہوتی ہے وہ ایک دل کا عمل ہے، دل کا فعل ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر جو بات ہو اس کو نیت کہتے ہیں۔ جو زبان سے بات نکل آئے تو اس کو نیت نہیں، اسے کلام کہتے ہیں، اسے جملہ کہتے ہیں، اور اسے ایک فقرہ یعنی اس کو کہا جاتا ہے، وہ نیت نہیں ہوتی۔ نیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک دل کے اندر ہو، تو لہٰذا یہ نیت ایک دل کا عمل ہے۔ فرض روزے کے لیے سحری سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نفلی روزے کے لیے اگر سحری سے پہلے نہ بھی نیت کی جائے، بندہ صبح اٹھے 9-10 بجے اور اس کا اس وقت پروگرام بن جائے نفلی روزہ رکھنے کا، اور اگر اس نے یعنی کہ ابھی تک کوئی چیز کھائی نہیں ہے تو وہ آدمی وہاں سے ہی نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ فرض روزے کے لیے سحری سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ رات کو نیت کر کے سوئے یا پھر صبح سحری سے پہلے نیت کرے، سحری کرے، تو یہ نیت کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ من گھڑت الفاظ یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔